السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ناول مصحف بائی نبرہ احمد کا ایپیسوڈ نمبر 5، سو لیٹس چیک اٹ آؤٹ۔ وہ بہت بوجھل سی تھی۔ وہ بس ٹاپ پہ بینچ پہ اکیلی بیٹھی متورم آنکھوں سے دور افق پہ نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلے صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہیں آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس لیے کہ محمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی، تاکہ 10 کی بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائے۔ مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آتی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی، حالانکہ کوئی ایسی بات نہ تھی جسے اس کے ساتھ وہ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی، یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندی رسٹ واچ دیکھتی، لمحے سے لگتے جا رہے تھے، 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سے آف لڑکے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی۔ سنگی بینچ خالی رہ گیا۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے، اور نیلاہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی۔ سارا راستہ خاموشی سے گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سراہی مانند سرہنی گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی، اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا، اور پھر کچھ سوچ کر متورم سوچی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال دیا تھا۔ محمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہے، اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہے۔ یو نو کیٹ وومن، نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی تھی۔ اور مجھے بلیاں بالکل بھی نہیں پسند، کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پہ ڈالی، اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پہ کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی اونچی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی، اور بھورے بال گردن پہ گرتے دکھائی دینے لگتے۔ مائی پلیزر، نادیہ نے اشارے چھکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائمہ کے جواب والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم ٹوٹ سا گیا تھا۔ بس چٹکی بجاتے اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا۔ شاید اس لیے کہ جب عام کی صورت کی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سے سر مڑ کر ہمیشہ ستائشی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے۔ دراز قد، سمارٹ لمبی گردن اور اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی، جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی زیادہ چمکتی تھی، پورے کالج میں پاپولر تھی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ سے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا، اور وہ کچھ ایسے ضرور کہہ دیتی جو محمل کا دل توڑ دیتا تھا۔ اب بھی وہ نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی، اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسا توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی۔ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی اوٹ میں کی مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ تائی اماں کی بات تھی شاید۔ نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا نہیں تمہیں غلط لگا، میں چلتی ہوں، ذرا سے کچھ کام ہے۔ وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہر نکل آئی۔ اگلے 2 روز جو ہی مزمحل سے گزرے، پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ، وہ ہر طرح کی منفی خیالات میں گری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہو، سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا، اور دل کا باغ ویران اور اجڑا ہوا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اسے بینچ پہ بیٹھے دیکھا تو ایک دم غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا، تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتے ہو جس سے دوسرے تمہاری طرف کچر چلا آئے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری کتاب کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر، دیکھ لو میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتی وہ ہامنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سی مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو چٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو، اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈکٹیٹ مت کرو، میں اتنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب مجھے بیچنا چاہتی ہو، میں خود سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی، نہ ہی میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی، اور تب میں تمہیں فوراً اعتماد دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب دیکھو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے ٹیکنیک کا انتظار ہے، تمہاری بس آ گئی ہے۔
اس وقت تو وہ غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی کہ اس کو اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر ہو کیا گیا تھا، کیوں اس نے اس پہ اتنا غصہ کیا تھا، وہ کیا لگتی تھی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اسے غصہ کس بات کا تھا۔ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جھگڑے رکھا۔ وہ کچن کے تمام کام بے توجہ سے نمٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی، پیپر ہو رہے تھے، اب اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اس کے اندر ہی اندر کے چوکے لگاتا رہا۔ اور جب رات کو اچانک رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بدلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل سارا وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے، میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے جو یہ مجھے کس کام کو ہاتھ لگانے دے۔ آج بھی پٹنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کہتے ہیں انہیں دے آؤ، میں نے خود کہا خود ہی دے آؤ، ماموں میں تو جان ہے میری بیٹی کی۔ اور سب ٹھیک ہی گھر میں، فواد کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی ویسے پھپھو نے بات کے اختتام پر ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سا پوچھا تھا۔ فواد تو نظر نہ آیا، مگر جب محمل پہ نگاہ پڑی تو چہرے پہ ناگواری بکھر گئی، شاید اس وجہ سے کہ ان کی آخری بات پہ وہ ذرا سا استہزائیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے تمہیں؟ جب دیکھو لوٹا ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہوتی ہو۔ میری بھابھی کا جگرا ہے جو مفت خور کو گھر میں ٹکا رکھا ہے، ورنہ میں ہوتی تو انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی جسے چوری پکڑی گئی ہو، صوبے کر کہتی بڑے صوفے پر بیٹھی۔ فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑی جس پہ دو ڈونگے رکھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے لمبے بال کھلے تھے جس میں چوٹی کے بال صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ صدرہ کی طرح خوب میک اپ کرتی تھی اور اس طرح شاید ذرا قبول صورت لگ جاتی اگر وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں ممانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے اڑے تو فائقہ نے قدرتے زبزب سے ماں کو دیکھا۔ دے فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے، پپو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا۔ وہ بھی نیائی سے کہہ کر ٹریلی کچن میں آئی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پپو نے بے سرے سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے پر مؤدب سی بیٹھ گئی۔ ہاں کچھ کام تھا شاید، اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھی، انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹے ہو ان پہ بیٹیوں کی ماں یوں ہی مکھیوں کی طرح بنبناتی ہے۔ وہ رضیہ پپو کے اتوار خوب سمجھتی تھی۔ یہ پٹنگ فائقہ باجی نے بنائی ہے پپو۔ وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہی جینس کرتا، گردن میں مفلک طرح لپٹا دوپٹہ اور اونچی پونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص خلیہ تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا؟ اچھا، اب تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پٹنگ بنوا رہی تھی، اور جب میں آپ کے گھر گئی تھی آپ تو کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کو نہ ہی فائقہ باجی کو پٹنگ بنانی آتی ہے۔ فائقہ باجی؟ اس نے چہرہ فائقہ کی طرف موڑا۔ ابھی ریسنٹلی سیکھی ہے آپ نے؟ ہاں میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑتی، پپو چمک کر بولی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، چہرے پہ البتہ واضح بیزاری چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی ماسی سے؟ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری محمل، یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہے، ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پپو؟ دوسرے کے پیسے پہ عیش کرنا ایک آرٹ ہے اور یہ ہر کسی کو تو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ محمل، تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا۔ زیادہ بک بک کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ارے ہم نہ رکھتے تو کدھر رہتے تم؟ ہاں انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے پاؤں جلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونگے؟ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور بہت جلد تمہیں اماں کو لے کر انگلینڈ چلے جاؤں گی، سو اب ابھی سے اپنے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دے۔ آپ بیٹے میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی آئی، جانتی تھی کہ ان کے سروں پر بم پھوڑ کے آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو سلانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پر ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آغا جان نے جسے ایک دن یاد آنے پر کانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے ابرو اٹھائی۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتے ٹھٹک گئی۔ پھر چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بری طرح چونکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگی ہے جو بہت اطمینان سے بازو بڑھا کر رہتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپ اناؤنس ہوئی تھی ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچہ بھر کر رہتا چاولوں پہ ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلد ہی مل جائیں گی، پھر میں انگلینڈ چلے جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچے چاولوں میں ہلا کر رائتا مکس کرتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی اور اسے لگا کہ ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹک کر انہیں دیکھا اور پھر سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانا کھانے لگی، وہاں ٹیبل پہ بہت سے لوگوں کی خاموش معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔
وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ پھر فوراً سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں سے حصہ مانگنے کون کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی میں تم لوگوں کو، چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو اور اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو اثر اٹھایا تو ایک دم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے صرف ڈرا پا کر فوراً اپنی پلیٹ پہ جھک گیا، اور بعد میں پپو نے کتنا ہی میری فائقہ نے آج پڈنگ بنائی ہے کہ گھرے سے روکنا چاہا، وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو، مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ادھر پپو ہائی ہائی کرتی رہ گئی اور وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا باہر نکل گیا۔ محمل گدی ایک دم اداس سا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ دور بینچ پر بیٹھی سیاہ فامٹ کو دیکھ کر اس سے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتار سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ، سیاہ فامٹ نے سر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ وہ اس طرح کتاب کے کنارے پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل متذبذب سے اس کے ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پہ بہت شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اس کی طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، وہ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے ایسی ہی کوئی بات بتائی تھی۔ یہ مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آگے آنے والے واقعات۔ واقعی؟ وہ شدر سی اسے دیکھ رہی تھی، عجیب بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں سب کچھ لکھا ہے۔ تم نے میری زندگی کی کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، وہ میں نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پہ صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پہ ہی کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اب کیوں واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور یہ کتاب کس نے اس کے لیے صدیوں قبل لکھوا کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجے تو وہ چونکی، پھر کچھ کہے بغیر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فامٹ کی مسکراتی ہوئی اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دیا اور محمل تم ٹرالی باہر لے آؤ۔ تائی مہتاب اپنی اصلی بے نیاز سے حکم صادر کر کے پلیٹ گئی تو ٹرالی سیٹ کرتے محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کرتے محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ میں نہیں لے کر جا رہی ہے ٹرالی، تنگ آ گئی میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو، مسرت بکھلا کر آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تام لیا۔ میں نہیں چاہتی ہوں تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ سوشانہ جھکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر سے اٹھا کر دفتر سیدھے چڑھ دی گئی۔ فواد بھائی، دروازے پہ ہلکا سا ناک کیا۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے دروازہ کیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد بازو آنکھوں پہ رکھ کے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے۔ ہاں رکھ دو۔ وہ کسل مندی سے اٹھا، انداز سے تکا تکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور کپ اٹھا کر اسے قریب کیا۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتے محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئی۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچے تو وہ بے ساختہ سا مسکرا دیا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ ہوں، چائے تو تم اچھی بناتی ہو، اماں نے بنائی ہے، وہ جذبت سے اس کے سامنے کری تھی۔ اونچی بوری پولن ٹین والے دراز قد سے محمل، لائق تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنی خرچی کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کے اونرز میں سے ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں کہ تم اپنے ابا کے بزنس پر بھی توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہوں محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پر خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پہ دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اجازت دیں گے؟ اس کے اندر وہ سسرے چڑھ اٹھایا تھا۔ شیور، کیوں نہیں دیں گے؟
وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا. اسے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے خوشی کا اظہار کیسے کرے. ایک دم ہی سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا. دولت نے چاور محبوب قدموں میں اب اسے سیاہ فام لڑی کتاب کی ہرگز ضرورت نہیں دی. وہ ہوا میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی اور پھر رات میں جب فواد نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بڑھانے کی تجویز آغا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا. اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو بھی اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے. وہ ناگواری سے برا تو محمل کو واضح برا لگا. شکر ہے خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھی ورنہ طوفان میں ہی آ جاتا. تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کے مطلب اچھی طرح جانتا ہوں. حسن نے ایک کٹلی نگاہ محمل پہ ڈالی. مجھے اسی طرح پتہ ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے. شٹ اپ! فواد بڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو جھڑک دیا. شٹ اپ یو بوتھ! حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں. اور وہ فوراً اٹھ کر تیز سے چلتا وہاں سے نکل گیا. اور فادی حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی. مگر آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو در دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی تو محمل نے بے بسی سے متطرف نگاہ سے فواد کو دیکھا. اوکے، جیسے آپ کی مرضی. وہ شانہ چکا کر اب جو کر اپنے بوٹ کی تسمہ باندھ رہا تھا. اس کا دل جس گہری کائی میں جا گرا. وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پہ جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کے آنسوں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے. وہ اتنا روئی کہ ہچکی بند ہونے لگی تو بالآخر نل کھول کر منہ پہ پانی ڈالنے لگی. اس نے سوچا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے اور آج کے بعد ہرگز نہیں روں گی. اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو اس طرح اعتراض نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے، اب اگر ان سے انتقام لینے کو جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ ضرور لے گی. اب اسے صبح کا انتظار تھا. صبح اسے بس اسٹاپ پہ جا کر سیاہ فام لڑکی سے کتاب لے لی تھی. ویسے نہیں تو ایسے سے ہی چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا.